جیسے ہمیشہ روزے رکھنے والا۔ اب آپ اندازہ کر دیں کہ کتنا بڑا مرتبہ اور مقام آقا علیہ السلام نے اس شخص کو عطا کیا جو معاشرے کے ان افراد کی لک آفٹر کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کے لک آفٹر کرتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بلکہ یہ حضرت ابو طالب ان کے شعر ہیں، بلکہ وہ عن عبداللہ ابن دینار رضی اللہ عنہ قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یتمثل بشعر ابی طالب وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یعنی حضرت عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو طالب کا یہ شعر پڑھتے ہوئے، یعنی آقا علیہ السلام کی شان میں انہوں نے قصیدہ لکھا تھا، حضور کی نعت بھی تھی، اس نعت کا، اس قصیدے کا ایک شعر، اور وہ یہ تھا کہ وہ گورے مکھڑے والے، آقا علیہ السلام گورے اور سفید چہرے اور مکھڑے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے چہرہ انور کے توسل سے بارش مانگی جاتی ہے، یعنی وہ ذات گرامی ہے کہ جن کے چہرہ اقدس کے نور کے صدقے اللہ سے بارش مانگی جاتی ہے۔ اور ساتھ پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے والی اور بیواؤں کے سہارا ہے۔ کیا مقام ہے آپ کا؟ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، کہ آپ یتیموں کے والی اور جو بیوہ ہیں ان کے کیا ہیں؟ سہارا۔ تو حضور السلام کی اس شان کو کہ یتیموں کے آپ سہارا اور بیواؤں کے سہارا اور ان کے والی ہیں، انہوں نے آپ کی اس شان کو اس شعر کے اندر بیان کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکریج کرنے کا انداز دیکھیے۔ عن سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی لک آفٹر کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی آپ نے اپنی دو انگلیوں کو، اس شہادت کی انگلی اور مڈل والی انگلیوں کو ایسے فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہیں، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، بالکل ساتھ ہیں، اتنا قریب وہ شخص جنت میں میرے ہوگا جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے، جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے۔ اس زمانے کے اندر جس وقت اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع الاول کو، لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، پتہ ہے کہ کوئی نہیں ہے ان کے سر کے اوپر، رشتہ دار ہی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی جا بجا یتیم کے مال کو کھانے والے کو فرمایا وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا گویا جہنم کی آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے۔
اور اللہ کے نبی نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کو اتنا اونچا درجہ دیا، اتنا بلند مرتبہ دیا کہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے یتیموں کی مدد کرتے تھے، ان کی ہیلپ کرتے تھے، ان کی لک آفٹر کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اس حسن سلوک کے نتیجے میں جنت بھی نصیب ہوگی اور رسول خدا کا قرب بھی جنت میں نصیب ہوگا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافل الیتیم لہ او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ واشار مالک بالسبابۃ والوسطی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، دونوں ہو سکتے ہیں، اس کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی چچا، اس کا کوئی تایا، اس کا کوئی خالو، ماموں، اینی وہ اور میں، فرمایا جنت میں اس طرح ہوں گے کہ اسی طرح اس میں بھی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا جس طرح یہ دو انگلیاں ملی۔ اگر اس کا کوئی رشتہ دار ہوگا تو تب بھی، اگر کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے تو تب بھی جنت میں اس طرح وہ میرے قریب ہوگا جو میری امت کے کسی یتیم کی لک آفٹر کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس کی پرورش کرے گا، اس کو ٹائم دے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قبض یتیما من بین المسلمین الی طعامہ وشرابہ ادخلہ اللہ الجنہ الا ان یعمل ذنبا لا یغفر لہ۔ امام ترمذی نے اس کو بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے اور پینے کی کفالت کرے، الی طعامہ و شرابہ، اس کے کھانے اور پینے کا اہتمام کرے گا، بندوبست کرے گا یتیم کا، اللہ تعالی یقیناً اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ادخلہ اللہ الجنہ، جو یتیم کے کھانے اور پینے کا اہتمام کرتا ہے شخص، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں داخل کر دے گا، سوائے اس کے کہ اس نے کوئی ایسا شرک جیسا گناہ نہ کیا ہو جس کی بخشش نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا گناہ جیسے شرک ہے کہ جس کے لیے بخشش نہیں ہے، اس طرح کا گناہ نہ کیا۔ اگر چھوٹے موٹے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ پاک اس کے اس حسن عمل، وہ جو یتیم کے ساتھ کر رہا، اس کی وجہ سے اس کے ان گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر۔ حضرت عبداللہ بن اوفا وہ بیان کر ان عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الذکر وَيُقِلُّ اللَّغْوَ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ وَيُقْصِرُ الْخُطْبَةَ وَلَا يَأْنَفُ أَن يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَّةَ۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کثرت سے ذکر فرمانے والے تھے، آپ کثرت سے بہت زیادہ اللہ کا ذکر فرماتے اور عام بات چیت بہت کم فرماتے تھے، عام بات چیت کم فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اپنی نماز کو لمبا کر کے طویل کر کے پڑھتے تھے اور اپنے خطاب کو خطبے کو مختصر فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں اور مسکینوں کی حاجت روائی کرنے کے لیے
ان کے ساتھ چلنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتے. یعنی آقا علیہ السلام کی خوبیاں بیان کی نا یہ اور اینڈ پہ فرمایا کہ حضور مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور بیواؤں کے ساتھ کہیں جانا پڑتا ان کے کسی کام کے لیے، ان کو کوئی دوائی لا کر دینی ہے، ان کو کوئی کام، تو خود چلے جاتے ساتھ، اور ایسا کرنے میں کسی قسم کی انسلٹ فیل نہیں کرتے کہ میں کیوں جاؤں، یہ خود کیوں نہیں جا سکتے. یعنی کسی غریب، کسی مسکین، کسی بیوہ کے ساتھ وہ قدم چل کر اس کے کام، کیونکہ یہ وہ طبقے ہوتے ہیں جن کو ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ان کا سہارا چھن چکا ہوتا ہے. ایک بیوہ عورت ہے، وہ کئی چیزیں اس کی پریشانی کا باعث ہوتی ہیں. اس کا ہسبینڈ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کو وہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو ہسبینڈ نے کرنے ہوتے تھے. اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو ان کے والدین اگر زندہ ہوتے تو ان کو وہ پریشانی نہ ہوتی. مگر اللہ کے نبی بیواؤں اور یتیموں کے کام کے لیے خود ساتھ چلے جاتے ہیں، خود ساتھ چلے جاتے اور کبھی کسی قسم کی آر محسوس نہیں فرماتے. This was the characteristic of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is the uswa hasana for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور پھر اللہ اکبر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا گھرانہ وہ ہے، دا بیسٹ ہاؤس، کیا دا بیسٹ ہاؤس، سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس گھر والے اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتے. جس میں کوئی یتیم ہو اور گھر والے اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوں. اور ساتھ ہی فرمایا کہ گھروں میں سب سے بدترین وہ گھر ہے، گھروں میں سب سے بدترین وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور وہ گھر والے اس یتیم کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو. اب دونوں انتہائیں آپ اندازہ کیجیے کہ جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور گھر والے اس یتیم کی لک آفٹر کرتے ہوں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. فرمایا یہ بیسٹ ہاؤس ہے، خوبصورت گھرانہ، سب سے اچھا. اور اگر کسی گھر میں کوئی یتیم ہے اور اس گھر والے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ برا سلوک کر رہے ہیں، سب سے بدترین وہ گھر ہے. نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول. بیشک رات دن وہاں قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ ہوتی ہے، نفل ہی کیوں نہ پڑھے جاتے ہیں، اگر یتیم کے ساتھ حسن سلوک اچھا نہیں ہے تو اللہ اس کے رسول کو وہ گھر اچھا نہیں ہے. پھر آقا علیہ السلام نے جب کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے عرض کیا کہ دل کی سختی ہے یا رسول اللہ. دل کیا ہے؟ سخت ہے. کوئی وظیفہ بتائیں جس سے دل نرم ہو جائے. ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کثافت قلبی دل کی سختی. اب سنیے کیا وظیفہ اللہ کے نبی نے عطا کیا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا شقا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوة قلبه فقال له ان اردت تلہین قلبك فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کا عرض کیا کہ حضور دل بڑا سخت ہے، کرم کیجئے کہ کس طرح دل کی سختی نرمی میں بدل جائے. تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو،
if you want to make your heart kind and soft, تو کیا کرو؟ دو چیزیں بیان کی. کتنی؟ دو چیزیں بیان کی. پہلی فرمایا فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو. مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو. اور دوسری فرمایا وَأْسَ اصل یتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا. یتیم کے سر پہ دستے شفقت رکھا کرو. تو مسکینوں کو کھانا کھلانا اور یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا، یعنی ان کی لک آفٹر کرنا، اس عمل سے رب کائنات تمہارے دل کی سختی کو ختم کر کے نرمی میں بدل دے. یہ وظیفہ عطا کیا. مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا اور یتیموں کو ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب ان کے ساتھ شفقت سے، پیار سے، محبت سے پیش آنا، ان کو سکون پہنچانا، ان کی لک آفٹر کرنا. اس عمل سے تمہارا دل کیا ہو جائے گا؟ نرم ہو جائے گا. اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حدیث بیان کر کے ختم کرتے ہیں. ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من مسح رأس یتیم لم یمسح الا للہ کان لہ بکل شعرۃ مرت علیہا یدہ حسنات ومن احسن الی یتیمۃ او یتیم عندہ کنت انا وہو فی الجنۃ کہاتین وفرق بین اصبعیہ السباب والوسطی. بڑی خوبصورت حدیث ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، تو اس کے لیے اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے. یعنی جتنا سر کے بال ہیں، سر پہ ہاتھ، پیار، محبت اور شفقت کا ہاتھ یتیم کے سر پہ رکھا، تو جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے، اللہ ہر بال کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دے. اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا مقام عطا کیا یتیم کی لک آفٹر کرنے والے کا. اور پھر آگے فرمایا کہ جس نے اپنے زیر کفالت کسی یتیم بچی یا بچے، یتیمتن اور یتیمہ، کسی یتیم بچی یا یتیم بچے کو ساتھ حسن سلوک کیا، تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. اور آپ نے پھر اسی طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی میں تھوڑا سا فاصلہ جو معمولی ایک نیچرل ہوتا ہے، اس طرح اپنا ہاتھ کر کے فرمایا وہ میرے اتنا قریب ہوگا جنت میں جس طرح یہ دو انگلیاں ملی. آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے کتنی بڑی رحمت بن کر آئے کہ قیامت تک ہر شخص جب حضور علیہ السلام کی ان تعلیمات کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو کیا اس کا دل نہیں کرتا یتیموں کی لک آفٹر کرنے کو؟ اس کو پتا ہے کہ میں اگر معاشرے کے یا اپنے خاندان کے کسی یتیم کے لک آفٹر کروں گا تو مجھے جنت بھی ملے گی اور اللہ کے نبی کا قرب بھی ملے گا. جس کو جنت اور قرب رسول اور صحبت رسول اور مجلس رسول جنت میں نصیب ہو جائے، اس سے بڑا کوئی کائنات میں خوش نصیب ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی نے گویا لوگوں کے دلوں میں یتیموں کی محبت ڈال دی، بیواؤں کی محبت ڈال دی، مسکینوں کی محبت ڈال دی، کہ تم ان لوگوں کی خدمت کر کے، ان سے محبت کر کے، ان کی لک آفٹر کر کے،
ان کی حفاظت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے سیدھے جنت میں جا سکتے ہو، اور اپنے قرب کی نعمت، جو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت، وہ بھی عطا کر۔ اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو، میری مجلس میں جنت میں آنا چاہتے ہو، تو راستہ یہ ہے کہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ اس لیے ان کا ظاہری سہارا اگر دنیا میں نہیں رہا تو تم ان کا سہارا بن جاؤ۔ ان کو محسوس نہ ہونے دو کہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، معاشرے کے لوگ آگے بڑھ کر ان کا دامن تھام لیں۔ This is the Islam. This is the education of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خوبصورت اسلام کا چہرہ ہے، اسلام کی تعلیمات ہے، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔